باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیہ جو تھی وہ ہم نے ختم کی۔ آج میں آپ کے سامنے اور ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کے میں آپ کی سرسری جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے نظم۔ بچوں، ہم دیکھیں گے نظم کیا ہے، نظم کس سے کہتے ہیں، یا نظم پر نوٹ لکھیں۔ نظم منظم کلام کا نام ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہیں موتی پرونا، تیب دینا، تشکیل دینا اور انتظام کرنا۔ گویا نظم ایسی صنف سخن ہے جو کسی بھی موضوع یا خیال کو تسلسل اور ارتقاء کے ساتھ بیان کرے۔ نظم کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کسی خاص موضوع پر شاعر اپنے افکار و تاثرات جب مسلسل اشعار کی صورت میں ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اسے نظم کہتے ہیں۔ اردو شاعری کی مختلف اصناف دراصل نظم ہی کی قسمیں ہیں۔ غزل سمیت تمام اصناف جیسے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ و اسوقت اور شہر آشوب حقیقت میں نظم ہی کی قسمیں ہیں۔ گویا قدیم زمانے میں شاعری کے نام پر جو کچھ تخلیق ہوتا تھا وہ نظم ہی کہلاتا تھا، لیکن پھر قدیم دکنی دور میں غزل ایک الگ صنف کے طور سامنے آئی اور باقی سبھی اصناف سخن یعنی قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، اسوقت اور شہر آشوب نظم کے دائرے میں گنی جانے لگیں۔ اس زمانے کے شاعروں اور تذکرہ نویسوں نے غزل کے علاوہ باقی تمام شعری اصناف کو نظم کا نام دیا۔ یہی طریقہ کار آگے غالب تک چلتا رہا۔ غزل اپنی مخصوص حیت میں غزل ہی رہی اور اس نام سے کسی اور شعری صنف کو جوڑا نہیں گیا، اور اس کے علاوہ تمام تر شعری اصناف نظم کے ہی زمرے میں آتی رہیں۔ چنانچہ نظم کے ایک معنی کلامی موضوع ہوئے اور نظم دوسرے معنوں میں تمام تر شعری اصناف سے الگ ہو کر ایک علیحدہ صنف ہے جو باقی سبھی شعری اقسام یعنی مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، عباسی، قطع، مسدس، اسوقت اور شہر آشوب وغیرہ سے الگ ایک صنف سخن ہے۔ نظم اور شعری صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی ایک خیال، واقعے یا مشاہدے کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے اور ہر شاعر کا دوسرے شاعر سے ایک معنوی ربط ہوتا ہے اور اس طرح خیال ارتقاء پذیر ہو کر مکمل ہو جاتا ہے اور اختتام کو پہنچتا ہے۔ نظم خیال کے تسلسل اور فکر کے ارتکاز کے سبب اردو شاعری کی اہم صنف ہے۔ اس کے موضوعات لامحدود ہیں۔ موضوعات کے تنوع کی طرح نظم کی حیت بھی تنوع ہے۔ جب نئے خیالات عام ہوئے تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی لانا ضروری سمجھا گیا۔ اب داخلی کیفیات، خارجی واقعات، مناظر قدرت، فطری احساسات و محسوسات
وطنیات و قومیات، انسانی رجحانات اور عصری میلانات کو نظم میں بیان کیا جاتا ہے۔ 1874 میں جب لاہور میں انجمن پنجاب کا انعقاد عمل میں لایا گیا تو نظم باقاعدہ طور پر لکھی جانے لگی۔ اس انجمن میں اس وقت کے مشہور شعراء نے مخصوص موضوعات پر اچھی نظمیں پڑھی اور اس طرح مختلف موضوعات پر نظمیں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ نظم کی کچھ قسمیں نفس مضمون کی بنا پر وجود میں آئی جن میں مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ شامل ہیں، اور کچھ قسمیں حیت یا ساخت کے اعتبار سے اختراع کی گئیں جیسے رباعی، قطع، ترکیب بند، مسدس وغیرہ۔ بچوں، یہ تھا نظم پر خلاصہ، نظم کیا ہے اور نظم کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم ولی محمد نذیر اکبر آبادی کی نظم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔